بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یا تو امتی تھے جن میں نور نہیں تھا وہ منافق تھے، تو جو مسجدیں بھی چھوڑ کے چلے گئے تھے وہ خوارج۔ اب وہ جو نور ہے وہ انسان کے جسم میں کیسے آتا ہے؟ ایک مسلمان ہے، ایک مومن ہے۔ مسلمان جو ہے وہ تسبیح سے اللہ اللہ کرتا ہے، جس طرح پتھر پتھر سے ٹکراتا ہے چنگاری اٹھتی ہے، اسی طرح جب اللہ اللہ سے ٹکراتا ہے تو نور بنتا ہے۔ لیکن وہ جو نور بنتا ہے وہ انگلیوں میں اندر تو نہیں جاتا ہے نا۔ وہ اگر کام آیا تو یوم محشر میں کام آئے گا نا، ابھی تو تمہارے کس کام کا نہیں ہے نا۔ اسی طرح کی ایک تصویر تمہارے اندر چل رہی ہے، وہ تمہارا دل وہ بھی ٹک 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 کر رہا ہے۔ جب اس دل کی ٹک ٹک کے ساتھ اللہ اللہ ملاتے ہیں تو پھر وہ جو نور بنتا ہے وہ باہر نہیں جاتا، وہ سیدھا خون میں چلا جاتا ہے نا۔ خون سے ہوتا ہوا پھر وہ نسوں میں چلا آتا ہے، نسوں سے ہوتا ہوا پھر وہ نور ان روحوں تک پہنچ جاتا ہے جو تمہارے اندر ہیں۔ پھر وہ روحیں بیدار ہو کے وہ اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر وہ سوتے رہو گے اللہ اللہ ہوتی رہے گی، قبر میں چلا گئے وہاں بھی اللہ اللہ ہو رہی ہے، اور یوم محشر تک اللہ اللہ ہوتی رہے گی۔ جب وہ نور روحوں تک پہنچتا ہے پھر ایک سے دوسری تیسری باری باری ساری روحیں اللہ اللہ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ پھر یہی مسجد، یہی کعبہ، یہی گلے گلزار جنت۔ جب نس نس میں وہ نور جاتا ہے تو وہ جو نفس شیطان ہے وہ ناہ میں بیٹھا ہوا ہے، وہ نور اس کو گھیر لیتا ہے۔ وہ نور کی گرمی سے، نور کی زیادتی سے وہ نفس وہ بھی پاک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب وہ پاک ہو جاتا ہے تو پھر وہ انسان مکمل ہی پاک ہو جاتا ہے۔ ہر وقت جب اللہ اللہ ہوتی رہتی ہے، اللہ اللہ کا نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے۔ جب نور اس دل میں اکٹھا ہو جاتا ہے، اللہ اور تمہارے درمیان جو وسیلہ ہے وہ تمہارا دل ہے۔ یہ ایک ٹیلی فون ہے۔ ٹیلی فون تب کام آتا ہے جب اس میں بجلی ہو، اور یہ ٹیلی فون تب کام آتا ہے جب اس میں نور ہو۔ جب یہ نور اس میں آتا ہے پھر تمہارے اندر کا ٹیلی فون آن ہو جاتا ہے۔ پھر تم یہاں بات کرو گے، سیدھی اوپر نماز پڑھو گے، سیدھی اوپر تلاوت کرو گے، اس وقت نماز مومن کا معراج بن جائے گی اس ٹیلی فون کے ذریعے۔ سورۃ حجرات میں ہے، اعراب نے کہا ہم ایمان لے آئے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، ان کو کہو صرف اسلام لائے۔ مومن تب بنو گے جب نور تمہارے دل میں اترے گا۔ اب جب تمہارے دل میں نور آیا تو تم مومن ہو گئے۔ جب یہ نور دل میں اکٹھا ہو گیا، جس طرح مقناطیس ہے، لوہے سے نسبت ہے، چھوٹی چھوٹی سوئیاں پھینکو ان کو کھینچ لیتا ہے، اسی طرح جب اس دل میں نور آتا ہے پھر نماز پڑھتے ہیں تو اس کا نور اندر، پھر قرآن پڑھتے ہیں پھر اس کا بھی نور اندر ہے۔ قرآن مجید میں کہیں نہیں لکھا ہے کہ تو نماز پڑھ، یہی لکھا ہوا ہے کہ تو نماز قائم کر۔ بس تو نماز پڑھتا ہے، جب تو نماز پڑھتا ہے اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے نا، جب نماز چھوڑ کے چلا جاتا ہے پھر وہی ہیرا پھیری۔ جب تیرا دل منور ہو جائے گا پھر نماز تیرے اندر جائے گی نا، پھر تو نماز پڑھنے کی حالت میں مومن، سوتا ہے تب بھی مومن، کاروبار میں بھی مومن ہے نا۔ جب ہر وقت اللہ اللہ ہوگی، اب تیرے دل میں بھی اللہ اور اس کے دل میں بھی اللہ، تو سارے نوری ہو گئے نا، یہ ایک نوری رشتہ قائم ہو گیا نا۔ جو خونی رشتے ہیں، ابھی مرتضی صاحب قتل ہوئے، بہن کے سخت مخالف تھے، بہن بھی مخالف تھی دنیاوی لحاظ سے، لیکن خونی لحاظ سے تو بہن سسکیاں لے کر ہوئی نا۔ اسی طرح جب یہ خونی رشتے آپس میں قائم ہو جاتے ہیں تو پھر وہ کبھی نہیں چاہتے کہ یہ مومن بھائی ایک دوسرے کو جانی نقصان پہنچائے۔ قرآن مجید فرماتا ہے کہ ہدی للمتقین، میں ہدایت کرتا ہوں پاکوں کو،
اب جب وہ آدمی اندر سے پاک ہو جاتا ہے، پھر اگر وہ عالم ہے تو پھر وہ قرآن پڑھتا ہے تو قرآن اس کے اندر جاتا ہے نا، اس وقت علامہ اقبال فرماتے ہیں قاری نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں ہے قرآن۔ سبحان اللہ۔ اب جس طرح تو قرآن کی تعظیم کرتا ہے اس طرح اس کی تعظیم تیرے اوپر فرض ہے۔ تو قرآن کو پیٹ نہیں کرتا تو اس کو کیوں پیٹ کرتا ہے؟ اس کو عالم ربانی کہتے ہیں نا، اور انہی عالموں نے کافروں کو مسلمان بنایا نا۔ اور جن عالموں نے بغیر پاک ہوئے، نفس کی پاکیزگی کے بغیر قرآن کی ہدایت لینے کی کوشش کری، وہ تو گمراہ ہو گئے نا۔ وہ 72 فرقے بنانے کے ذمہ دار وہی ہے۔ اب اس عالم ربانی کے اندر قرآن گیا، اب وہ بھی عالم ہے، وہ قرآن پڑھتا رہتا ہے لیکن وہ قرآن اس کے اندر نہیں اترتا۔ کافی عرصہ قرآن پڑھا، آخر سوچنے لگا چلو ان کو تو اللہ مل گیا، ہمیں نہیں ملا، ہم اب دنیا کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ پھر اس نے کیا کیا، ایک جماعت بنا لی، اس کا ایک اسلامی نام رکھ لیا، قرآن کو بغلوں میں لیا، پھر سیاست میں نکل پڑا۔ اس کے لیے پھر بلے شاہ نے فرمایا کھا کے سارا مکر گئے جنہ دے بغل وچ قرآن۔ صبح کہتے ہیں کہ عورت حکومت نہیں کر سکتی، شام کو کہتے ہیں کہ عورت حکومت کر سکتی ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولوی صاحب یہ دو باتیں کیوں؟ کہ یہی تو سیاست ہے۔ لوگوں نے کہا دیندار لوگوں کو سیاست زیب نہیں دیتی۔ وہ کہنے لگے علامہ اقبال نے کہا جدا ہو دین سے سیاست تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ انہوں نے کہا کہ دین اور سیاست جدا جدا نہیں ہے، لیکن علامہ اقبال نے یہ سیاسی لیڈروں کو کہا تھا کہ اگر تمہارے سے دین جدا ہو گیا تو تم چنگیز ہی بن کے رہ جاؤ گے نا۔ انہوں نے اس کو اپنی سیاست میں گھڑ لیا نا۔ 5-6 سال لوگوں کو بھی سیاست میں لگا لیا، اگر کچھ ملی تو مولوی صاحب کو ملی نا۔ وہ جو 5-6 سال ساتھ لگ رہے ان کو کیا ہوا؟ اگر وہ 5-6 سال اللہ علیہ کرتے رہتے۔ سید سلطان پور رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں کسی مدرسے میں نہیں پڑھا، میں نے صرف قرآن کا پہلا لفظ الف لے لیا، الف سے اللہ اللہ کرتا رہا، اللہ اللہ سے میرا سینہ منور ہو گیا۔ سبحان اللہ۔ جب حضور پاک نے چمکتا ہوا سینہ دیکھا تو سینے سے سینے ملایا تو سارا علم سینے میں خود بخود آ گیا۔ ان کو 5-6 سال میں کچھ اللہ اللہ کا فیض تو مل جاتا نا۔ وہ کہنے لگے